بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سورۃ المجادلہ۔ سورہ مجادلہ مدنی سورت ہے اور اس میں مختلف مسائل کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے، ہدایات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس سورت کا آغاز ہی ایک خاص معاملے سے ہوتا ہے اور وہ معاملہ زہار کا ہے۔ اب اس میں اس سورت کا نام مجادلہ بھی کہا اور مجادلہ بھی کہا، دال پہ زبر کے ساتھ بھی اور دال پہ زیر کے ساتھ بھی۔ اس کے آغاز میں زہار کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے اور یہ خاص واقعے کے بارے میں اس پر بات ہو رہی ہے کہ خاتون ہیں جن کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا معاملہ ہے کہ ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی، ان کے ساتھ زہار کیا تھا۔ یعنی زہار کا مطلب ہے کہ عرب کے اندر یہ ایک طریقہ اس طرح کا موجود تھا کہ وہ جب کسی سے یعنی لڑائی جھگڑے کے دوران میں اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کا معاملہ کرتے، نہیں زہار کا مطلب ہوتا تھا کہ اس طرح کے الفاظ کہنا کہ اب تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے ان سے قطع تعلق کیا جاتا۔ یہ قطع تعلق کا جو معاملہ تھا یہ ان کے نزدیک یہ طلاق سے بھی زیادہ گویا کہیے کہ اپنے اندر اس کا پہلو رکھتا تھا کہ اس سے ان کے درمیان علیحدگی ہو جاتی تھی۔ یعنی طلاق میں تو رجوع کرنے کا موقع رہتا تھا، لیکن زہار جب کرتے یعنی عرب کے اندر یہ جاہلیت کے زمانے میں تو گویا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب بالکل یہ ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اس پر گفتگو ہے، اس کی تفصیل وہاں پر ہمارے سامنے آئے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اور دیگر چیزیں بھی بتائی ہیں۔ اس میں آیت 7 سے 10 تک منافقین کے اس روش پر بھی تنقید کی گئی ہے کہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے اور منصوبے بناتے مختلف اپنے سازشوں کے، اور جو بغض ان کے دلوں میں تھا اس کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اس طرح سلام کرتے کہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنے دل کے بغض کا اظہار کرتے۔ تو یہ اس پر بھی تنقید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کا سارا نقصان تمہارا اپنا ہے۔ پھر اس میں آیت 11 تا 13 میں اہل ایمان کو مجلسی تہذیب کے آداب بھی بتائے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے تمہیں آپس یعنی جب مجلس میں بیٹھو تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے، اپنی اس تہذیب اور آداب کو وہ ان کے سامنے رکھتا ہے اور پورا ایک تمدن، ایک معاشرہ اس سے ترتیب پاتا ہے۔ تو اس معاملے میں یعنی کسی بھی معاملے میں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت اہل ایمان کو پیش نہیں آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں جہاں ضرورت اللہ تعالیٰ نے محسوس کی ہے وہاں لوگوں کو ہدایات دی ہیں اور ان کی اصلاح کا پہلو جو ہے وہ ان کے سامنے واضح کیا ہے۔ تو مجلسی آداب، بیٹھنے کی بات بھی اور اس کے بعد یہ بھی کہ بیٹھ کے جب اٹھ جانا چاہیے تو اس کی بات بھی ہے کہ کب تک بیٹھے رہیں اور کب اٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان سے یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ ان کے اخلاص کا معاملہ، یعنی ایک اسلامی معاشرہ جو بنا ہے اور اس کے مقابلے میں جو کفر کا معاشرہ ہے اور پھر کفر اور اسلام کی جو کشمکش ہے، اس حوالے سے اہل ایمان ہی کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کا کوئی دلی تعلق پھر اہل کفر کے ساتھ باقی نہیں رہتا، خواہ کہ وہ ان کے اپنے باپ بھائی اولاد و خاندان تک کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے ایمان کے تقاضوں کے مقابلے میں۔
تو اس میں یہ بات بھی آخر میں آ جائے گی کہ اللہ کی پارٹی کے لوگ اور شیطان کی پارٹی کے لوگ. شیطان کی پارٹی کے لوگ وہ ہیں جو کہ اپنے دنیاوی تقاضے اور تعلق اور ان سب کو سامنے رکھتے ہیں اور ایمان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ان کے ایمان میں اخلاص کا معاملہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ منافقین اور مذبذبین یعنی تذبذب کا شکار یہ لوگ ہیں جو ان کے بارے میں کہا کہ یہ تو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، جبکہ اہل ایمان وہ ہیں جو کہ ہر چیز سے بالا تر ہو کر اسلام کے ساتھ وابستہ ہوتے اور اس کے ساتھ اخلاص اختیار کرتے ہیں. آغاز کرتے ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے سن لی اس عورت کی فریاد، اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اور یہاں جو سننے کی بات ہو رہی ہے تو سننے سے جیسے کہا قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی، اللہ نے بات سن لی. تو سننے سے مراد یعنی بات کو قبول کر لینا. جیسے فریاد رسی کرنے کی بات، جیسے اللہ نے دعا سن لی. اللہ نے دعا سن لی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی. تو یہاں بھی معاملہ اسی اعتبار سے ہے. تو یہ جو بات اس میں کہ تجادلک فی زوجہا، کہ وہ اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے. تو یہ جو معاملہ تھا جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا کہ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کا معاملہ کیا. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہی ہیں، یہ واقعہ یہ پورا سنا رہی ہیں کہ ان کے شوہر نے جو زہار کا عمل کیا. تو وہ قصہ انہیں سنا کر بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہی ہیں کہ اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکلے، اس کا کوئی معاملہ سامنے آئے. ابھی تک اس کے معاملے میں کوئی اسلامی حکم نازل نہیں ہوا ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی ایسی بات نہیں بتائی ہے، بلکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف یعنی روایات کے اعتبار سے مختلف باتیں آپ سے منقول ہیں. جس میں آپ نے کسی میں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری درمیان تفریق ہو گئی ہے، یا کسی میں یہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی کہ اس معاملے میں ابھی مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا ہو گیا ہے. تو غرض یہ کہ وہ یہ بات کرتی جا رہی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی مجلس میں یعنی جب یہ بات ہو رہی تھی اسی وقت میں آپ پر وحی کے آثار نمودار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل کر دی گئی، جس میں اس معاملے پر اللہ تعالیٰ نے جو اس کا قانون سازی ہے وہ کی ہے، بتایا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اس معاملے کا اسلام کے اندر کیا مقام، کیا اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کے بارے میں پھر مزید تفصیلات بھی اور اس میں سامنے رکھی گئی ہیں. تو یہاں پر بات پہلی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کے ساتھ یہ معاملہ جبکہ وہ پریشان ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی بات موقع پر سن کر اور اسی وقت وہی نازل کی ہے ان کے مسئلے پر. تو اس بنیاد پر ان صحابیہ کے معاملے میں ان کا صحابہ کرام کے درمیان ان کو ایک خاص قدر و منزلت حاصل ہو گئی تھی. اور اس حوالے سے بھی متعدد روایات سامنے آ جاتی ہیں، یہ واقعات سامنے آتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ ایک موقع پر کچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں خاتون ملی اور انہوں نے آپ کو روکا. آپ فوراً رک گئے، سر جھکا کر دیر تک ان کی بات سنتے رہے جب تک ان کی بات ختم نہ ہو گئی. آپ کھڑے رہے. ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المومنین آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر تک روکے رکھا؟ آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے. یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی. اللہ کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، میں بس نمازوں کے اوقات پر اس سے معذرت کر دیتا. اور اسی طرح کی اور بھی دیگر باتیں آتی ہیں کہ انہوں نے کیا گفتگو کی، یہ بھی بات سامنے آتی ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی اس حوالے سے ایک روایت موجود ہے. تو غرض یہ کہ یہ کس بنیاد پر ان کا یہ مقام بنا اور یہ اہمیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی بات
بات کو فوری طور پر اللہ نے سن کر اس کا مسئلے کا حل جو ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ یہیں یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام کے اندر، اسلام میں یعنی اس حوالے سے خاتون یا مرد کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا لیے جو ہے ان کے فائدے اور ان کے ضرورت کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے یہ سب چیزیں ان کے لیے نازل فرماتا ہے۔ لیکن خصوصیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ جن کے لیے قرآن میں وہی نازل کی گئی سورہ نور میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ان پر الزام تھا اسے افک، واقع افک جو ہے افک قرار دیا، یعنی جھوٹا بہتان اللہ تعالیٰ نے اسے قرار دیا اور ان کی برات کا اعلان فرمایا، بتایا کہ وہ اس گناہ سے پاک ہیں، یعنی ان کے یہ جو ان پر الزام لگایا گیا تو اس کے لیے بھی وہی خاتون ہے اور ان کے لیے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی، لیکن اس میں کچھ وقت لگا اور وہ وقت جو لگا ہے اس میں اس کی ظاہر بہت سی اس کی حکمتیں ہیں کہ پوری اس کے بارے میں سورہ نور جب ہم نے پڑھی تھی اس سے ساری باتیں آپ کے سامنے تھیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے کتنے کام جو ہیں وہ کیے اور اہل ایمان کو کس طرح سے اس کے سب چیزوں کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ اب یہ دوسری خاتون ہیں، ان کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل کی گئی ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہاں یہ معاملہ نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر خواتین کا معاملہ جو ہے وہ کسی دوسرے درجے کا ہے، تو یہاں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے درجے سے بھی کچھ زائد نظر آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف معاملات کے اندر ان کے بارے میں قانون سازی کی گئی ہے۔ تو یہاں یہ گویا کہ یہ کہ خاتون کو اس طرح سے یا اس میں یہ بات بتائی گئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اب زہار پر بات ہوتی ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ زہار کا مطلب کیا تھا کہ عرب کے اندر ایک شخص، کوئی بھی شخص اگر غصے میں آ کر، یعنی مرد، یہ وہاں پر یہ چیز موجود تھی اس معاشرے کے اندر کہ شوہر غصے میں آ کر یہ بیوی سے یہ کہہ دیتا انت علی کظہر امی، کہ اب تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مفہوم جو تھا اس جملے کا وہ یہ تھا کہ مجھ سے تجھ سے مباشرت کرنا میرے لیے ایسا ہے جیسے میں اپنی ماں سے مباشرت کروں۔ تو یہ چیز جو تھی گویا ان کے نزدیک، یہ بات اپنی جگہ ظاہر ہے کہ جرم ہے، قرآن خود اسے بیان کر رہا ہے، اس کو گناہ قرار دیا ہے اور اس کے پھر اس سے اپنی بات سے پلٹنے کے لیے جو ہے پھر اس کے لیے کفارہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے، یہ ایک گناہ کی بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے، اسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ لیکن ان کے پاس معاملہ یہ تھا، جیسا پہلی عرض کیا کہ عرب جو تھے ان کے معاملے میں یہ بات تھی کہ اگر یہ زہار کیا گیا ہے تو یہ طلاق سے زیادہ شدید ہے، طلاق میں رجوع کی گنجائش ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ زیادہ شدید قطع تعلق کا اعلان اسے سمجھتے تھے اور ان کا مطلب یہ تھا کہ اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، طلاق میں تو رجوع کا امکان باقی رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ کام کیا ہے، غلط کام ہے یہ۔ تو یہاں آغاز ہی اس طرح سے کیا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، یعنی یہ جو بات ہے یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے جو انہوں نے اپنی زبان سے نکالی۔ تو کہا کہ یہ لوگ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ تو یہ زہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا، بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہے تو اس کے یہ کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں بن نہیں جاتی، ایسا نہیں ہو سکتا، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ ایک بیہودہ بات ہے، شرمناک بات ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے، یعنی آدمی کے تصور سے، یعنی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کا ایک شریف آدمی کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات زبان سے نکالنا تو چھوڑ اس کا تصور بھی کر سکتا ہو۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر کہ اس کو ایسے ہی کہہ کے چھوڑ نہیں دیا ہے،
کہ بس ٹھیک ہے غلط بات ہے، تو ایسا تو نہیں ہے، ماں تو نہیں بن گئی لہذا کہنا بیکار ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں آگے قانون بھی بتاتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ جو غلطی کی ہے یعنی جو کام کہا یہ اس سے واقعہ تو اپنی جگہ رہا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، کوئی علیحدگی کا معاملہ، یہ جو نکاح ہے یہ ختم نہیں ہو جاتا، البتہ اس کے بارے میں مزید بات اور تفصیل آ جاتی ہے سامنے کہ جب آدمی اس سے اپنی بات سے پلٹتا ہے تو پھر اس کے لیے کفارے کی بات. تو پہلی بات تو اس میں یہی کہی کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے، یعنی اس حرکت پر بھی اللہ تعالیٰ نے آدمی کو کوئی ایسی سخت سزا نہیں دی جیسے کہ اس پر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے زہار کے معاملے میں جاہلیت کے قانون کو منسوخ کر دیا، تمہاری خانگی زندگی کو تباہی سے بچایا، اور پھر جو سزا رکھی اس جرم کے ارتکاب پر وہ ایسی سزا ہے کہ جس میں یعنی عبادت کی شکل میں، یعنی اس کا جو بات آگے سامنے آ رہی ہے ہمارے، تو اس میں تمہارے نفس کی اصلاح بھی ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تم اس برائی سے بچو بھی، یعنی اس میں یہ کیفیت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ بعض اوقات جو تجویز کرتا ہے کفارے، اس میں عبادت کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ عبادت کی شکل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ انسان کو اپنے اوپر کچھ تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے یعنی اس کے نتیجے میں. تو یہ گویا کہ یہ کہ اصلاح کا طریقہ اللہ کی طرف سے ہے. فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعدون بہ واللہ بما تعملون خبیر. فرمایا اللہ رب العالمین نے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب یہاں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی ہے کہ اس کے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، یعنی زہار کا ایک حیثیت تو رکھی برقرار، یہ نہیں کہا یہ کوئی کام نہیں، کوئی بات ہی نہیں، سب بیکار بات ہے یہ. جیسے کوئی آدمی اپنی زبان سے کوئی لغو چیز نکالتا ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، یہ الگ بات کہ لغویات سے منع کیا گیا، لغویات سے آدمی بچے، یہ بات کہی گئی ہے. لیکن اگر یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ اپنی جگہ لغو تو ہے مگر ایسا لغو ہے کہ جس کا کوئی نتیجہ بھی کسی نہ کسی درجے میں سامنے آتا ہے. اس درجے میں تو نہیں رہا کہ جیسا پہلے وہ ان کے پاس تھا کہ یہ علیحدگی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بہرحال اس کی ایک حیثیت رکھی اللہ تعالیٰ نے. تو فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، یعنی یعودون لما قالو. تو یعودون لما قالو کی جو بات ہے کہ اس کے بارے میں متعدد تفاسیر اس کی بیان کی گئی ہیں، لیکن جو قریب تر مفہوم اس کا بنتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قریب تر مفہوم یہ ہے کہ کہنے والے نے اپنی بات سے رجوع کر لیا، اپنی بات سے جو اس نے کہی تھی اس نے رجوع کر لیا. یا یہ کہ دوسری بات یہ کہ جو شخص تحریم کا قائل ہو گیا تھا وہ اب تحلیل کی طرف پلٹ آیا، یعنی اس نے اپنی اس بات سے کہ جو حرام کر لیا تھا اپنے یہ الفاظ کہہ کر اپنے بیوی کو اپنے اوپر، تو اسے اب واپس اپنی بات سے رجوع کر لیا، اس طرف آ گیا. تو بہرحال یہی اس کا مفہوم ہے. باقی اعادہ کرنا، 2 مرتبہ کہنا، یہ سب کہنا جو ہے اس کی وہ بات نہیں، بعض نے اس کو اس طرح بھی کہا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ اپنی اس بات کے تائب ہو گئے، اس بات سے تائب ہو گئے اور اس سے جو ہے واپس سب بیوی کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہے کہ تعلق ختم ہو گیا تھا، نکاح ختم نہیں ہوا ہے. البتہ اب جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری عائد کی گئی وہ کیا ہے کہ قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے گویا کہ یہ کہ اس جرم پر کفارہ ہے، اس جرم پر کفارہ ہے کہ یہ تمہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے پہلے تعلق زن و شو قائم نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ جو زہار سے ہوا کیا ہوا، اس سے زہار سے نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ عورت بدستور شوہر کی بیوی رہتی ہے. البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وقتی طور پر شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور یہ حرمت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ شوہر کفارہ ادا نہ کر دے.
اور یہ اس کی حرمت جو قائم ہوئی تھی، اس کو حرمت کو صرف کفارہ ہی اس حرمت کو رفع کر سکتا ہے، یعنی جو ہو تو گئی زہار کے بعد، تو اسی کے اندر آج بھی ایسا ہو جاتا ہے، آج بھی لوگ یہ کہہ بیٹھتے ہیں، یعنی ماں بہن بیٹی کہہ دیتے ہیں بیوی کو، اس طرح جھگڑے کے اندر اسی انداز کی بات کرتے ہیں، تو وہی بات یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اب عربی کے الفاظ میں تو کوئی جا کے زہار کرنے سے جو الفاظ وہاں اس وقت مستعمل تھے اور فقہ نے ان کو اس طرح لکھا ہے، آج اپنی زبان میں کہتا ہے، یعنی اس طرح سے، لیکن اگر اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ ان ابدی حرمت والے رشتوں کے بارے میں اس نے اس طرح سے کہہ دیا اپنی بیوی کو کہ اب تم میرے لیے اس طرح ہو، تو گویا کہیے کہ زہار ہو گیا، تو اب اسے اب تعلق زن و شو قائم کرنے سے پہلے یہ معاملہ اپنی جگہ پر رہے گا، تو یہ بات اپنی جگہ کہ یہ حرمت قائم ہو جاتی ہے اس تعلق کے اعتبار سے کہ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، اس کو دوبارہ حلت میں تبدیل کرنا یعنی اس کو ختم کرنا، اس اعتبار سے یہ کفارہ اس کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ باقی پھر فقہ کے قوانین ہے، اس کی بات ہے نشے میں ہے نہیں ہے کہ اس حالت میں ہو سکتا ہے اس حالت میں نہیں ہو سکتا، یعنی عام طور پر جو عمومی بات ہے وہ یہی کہ اگر کوئی شخص قائمی ہوش و حواس کی بات کہتا ہے تو اس پر اس قانون کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص غلام نہ پائے، یعنی پہلے تو بتا دیا کفارہ غلام ہے، فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جو شخص غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کا اور ان کافروں کے لیے دردناک سزا ہے، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک سزا۔ اب کیسے، ان کی بات اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے۔ تو یہاں جو بات اس سے بتا دی گئی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز تب یہ کہا کفارہ تجویز کر دیا غلام آزاد کرنے، اب ظاہر سی بات ہے کہ غلام آزاد کرنے کا معاملہ اب اس کے لیے مال درکار ہوتا ہے کہ نہیں ہے اتنا، اور پھر آج کا دور کیا ہے، غلامی کا ادارہ ختم ہو گیا، یعنی وہ صورتحال بھی باقی نہ رہی، اس لیے کہ آگے چل کر تو اسلام کا اپنے اسلام نے جو قانون سازی کی ہے اور جو معاشرہ اس نے بنایا ہے اس میں بالآخر ایسا ہی ہونا تھا، یہ تو اللہ کے علم میں موجود تھی بات، یعنی اللہ جانتے ہیں یہ بات کہ ہاں ایسا ہی ہوگا کہ یہ جس طریقے سے غلاموں کی رہائی کی طرف زور دیا گیا اور آزاد کو غلام بنانے سے منع کر دیا گیا، صرف ایک ہی صورت اس کی باقی رہی کہ جنگوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو کر آئیں اور اس طریقے سے ان کا معاملہ بالآخر وہ غلامی کی بات تک چلے جائیں، تو یہ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، دوسرا کوئی بات نہیں تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے راستہ کھول دیا کہ اگر کوئی شخص غلام کو نہ پائے تو پھر اس کے لیے دوسرا طریقہ کیا ہے، فصیام شہرین متتابعین، کہ 2 مہینے کے روزے رکھے، لیکن اس کے لیے کیا کہا ہے، متتابعین، پے در پے، یعنی لگاتار، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ روزہ رکھ کے درمیان میں چھوڑ دے اور پھر روزہ رکھے، یہ جتنا کفارے 2 مہینے کے جہاں روزے کے آتے ہیں تو ان میں یہ بات اپنی جگہ پر ہوتی ہے کہ وہ پے در پے ہیں، متتابعین ہے، ایک دوسرے کے بعد لگاتار رکھنے کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑا عمل ہے، بڑی عبادت ہے کہ 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھے جائیں، اس میں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس میں پھر مزید اللہ تعالیٰ نے ایک اور رعایت رکھ دی اور کہا کہ جو اس پر فمن لم یستطع، ساتھ میں کیا گیا، فمن لم، اب یہ اصل شکل کیا تھی، غلام کو آزاد کرنا، اگر غلام نہ پائے، غلام ہے اور غلام کو چھوڑ کر یہ کام کرنے کی بات نہیں ہو رہی، فمن لم یجد، جب اسے نہیں پاتا تو پھر فصیام شہرین کی بات تھی، اب کیا کہا، 2 مہینے کے روزے کے بعد فمن لم یستطع، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اب روزہ رکھنے کی استطاعت کیا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ صحت کا مسئلہ ہے یا کچھ اور کمزوری ہے انسان کے اندر، اس کو اپنے اوپر اتنا قابو نہیں ہے، اتنی برداشت نہیں ہے، رک نہیں سکتا ہے، یہ معاملہ اس طرح کا ہے، تو پھر اس میں کیا ہے، اسے پھر اللہ نے اس کے لیے ایک راستہ اور کھول دیا، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یعنی اب یہ 3 شرطیں اس کے لیے رکھی، لیکن ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کرے اور یہ نہیں ہے تو پھر یہ، آخر میں اللہ تعالیٰ نے 60 مسکینوں کے کھانے کی بات جو ہے وہ رکھی ہے۔ تو یہ کفارے کی بات ہے، تو جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو کفارے کا معاملہ ہے
یہ اسی اعتبار سے ہے کہ ایک طرف عبادت ہے جس کے ذریعے سے آدمی گناہ کے اس میلان سے باز آ جاتا ہے، اور دوسری طرف پھر یہ بھی ہے کہ اس میں مشقت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، یعنی کچھ اس کی یہ شکل بھی اس کے سامنے رہتی ہے کہ ہاں اس جو جرم کیا تھا اس جرم کے ازالے کے لیے کچھ اسے تکلیف بھی سہنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر رکھی ہیں توبہ اور کفارے میں۔ پھر فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ اب یہ پھر ایک خاص بات اس کے اندر آ جاتی ہے سامنے۔ اب یہ کس سے کہا جا رہا تھا؟ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ قانون سازی اہل کفر کے لیے تو نہیں ہو رہی ہے، یہ تو اہل ایمان کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے، قانون کا نفاذ کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ جس کو مانتے ہیں، یعنی جو ایمان لے آتے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ ان سے تو دعوت ہے ایمان کی، کفار سے تو کہ ایمان لائیں، اللہ کو پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد پھر وہ قوانین کی بات ہوتی ہے۔ کچھ قوانین ایسے ہو سکتے ہیں جو ذمیوں کے حوالے سے ہوں، یعنی ان کا معاملہ اپنی جگہ پر اسی طرح رہتا ہے، لیکن یہ بات کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس حکم ذالک کا یہ اس لیے ہے کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پھر وہی ہے کہ جہاں ایسے مقامات پر کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اہل ایمان سے بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس کا جو اصطلاحی مفہوم ہے، یعنی اس اعتبار سے لغوی بھی کہہ سکتے ہیں ساتھی کہ مان لینا، یعنی اللہ کے آگے سرنڈر کر جانا، تسلیم کرنا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ تو یہ ایمان لانے سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہی کہ سچے اور مخلص مومن کا سا رویہ اختیار کرو، یعنی اس اعتبار سے بات ہوئی ہے کہ یہ ایک صاحب ایمان کا طرز عمل کیا ہوگا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات آ جائے، جب کوئی قانون اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا جائے، تو وہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون کی طرف نہیں جائے گا، چاہے وہ اس کے اپنی خواہش نفس کا معاملہ ہو یا کسی اور کے والے سے بات ہوئی ہے۔ تو یہ بات کیا ہے کہ ایمان کا معاملہ کیا ہے کہ جو قانون اللہ نے بنایا، جو نظام اللہ نے دیا، وہی اختیار کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر اس کے خلاف چلا گیا تو ایمان کے منافی ہو گئی بات۔ تو کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ۔ تو جہاں بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں جو قوانین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان قوانین کو قائم کرنا، ان قوانین پر قائم رہنا، یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب یہ جو بات اس میں بیان ہو رہی ہے کہ پہلے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اب پھر کہا تھا وَلِلْكَافِرِينَ، تو جیسے وہاں کافر مراد نہیں تھے ایمان لانے کے لیے، تو یہاں کافر سے مراد یہاں بھی وہ نہیں ہے کہ جو اللہ پر ایمان لانے سے کا انکار کرتے ہیں، بلکہ یہاں پر وہ ہیں جو اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ یعنی جو انکار، کفر کا اصل جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ انکار ہے، یعنی کفر کیا ہے؟ چھپانا، ویسے کیا چھپانا نعمت، اور پھر انکار بھی ہے اس کے اندر۔ تو انکار کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کافروں کا کام ہے کہ اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی اپنی مرضی چلاتے رہیں یا جاہلیت کے طریقوں ہی کی پیروی کرتے رہیں، ورنہ تو ظاہر ہے ایمان لانے والے کا معاملہ کیا ہے؟ ایمان لانے والے کا معاملہ یہی ہے کہ جب حکم سامنے آ جائے تو پھر وہ اس حکم کی پیروی کرے، اس حکم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ جہاں بھی یہ اس قسم کے یہ عنوان بنتے ہیں، یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جو ایمان کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے، اور جب ایمان کا تقاضا پورا نہیں کیا گیا تو گویا آدمی کافروں کی طرح کا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پھر اسے کافر قرار دے دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ یہی انداز مولانا نے تفسیر میں لکھا بھی ہے اس کو کہ حج کے موقع پر بھی اس میں بھی یہ کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، حج البیت استطاع الیہ سبیلا ومن کفر، اور جو انکار کرے، اب وہاں پر بھی کفر کا لفظ آیا ہے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو انکار کرے تو وہ اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اسے دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اسے۔ تو یہ بات جو ہے اس طرح سے کہ یہ اگر اسی بات کو مثال کے طور پر سامنے رکھ لیا جائے تو حج والی بات،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول سامنے آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ بات وہ کہہ تو نہیں، لیکن کیا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کام کیا گیا، بتایا کہ گویا اس کے مترادف ہے یہ۔ تو وہاں یہاں پر ایسے مقامات جو ہیں وہ ہمیں قانونی اور حقیقی اسلام کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ یہ جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، خطبات میں مولانا نے اس کو لکھا ہے قانونی اور حقیقی اسلام۔ تو قانونی تو وہی ہے کہ جو قانون اس پر پورا اترتا ہے، تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ان چیزوں سے قانونی طور پر آدمی کا ایمان ختم نہیں ہوتا۔ لیکن حقیقی کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے پاس شمار قطار میں کیا ہوگا، وہاں حقیقی ہے کہ یہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہ دونوں چیزیں اس آیت کے اندر ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک طرف ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ کہا گیا، اور کہ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر کہا کہ اللہ کے مقرر کردہ حدیں ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہاں کافروں سے مراد وہی کہ ایمان کی روش اختیار نہ کرنا۔ اور پھر کہا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آیت 5 اور 6 ایک ساتھ ہے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے، واللہ علی کل شیء شہید۔ تو یہاں یہ شہادت اسی اعتبار سے ہے۔ اب یہاں جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جیسے پہلے کا تلک حدود اللہ، اللہ کی طرف سے قائم کردہ حدیں ہیں یہ۔ اب یحادون اللہ ورسولہ، یحادون اللہ ورسولہ کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اس کی مخالفت کرنا، یہ کیا ہے؟ تو مخالفت کرنے سے مراد ان کے فرامین، ان کے طرف سے آئے ہوئے قانون، ان کی دی ہوئی شریعت، اس کے خلاف جانا ہے، یعنی ذات کا معاملہ نہیں ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے کیا بات ہے کہ آج کے دور میں بھی ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ ہے، اس وقت بھی ان لوگوں کو آپ کی ذات سے کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا آپ کی بات سے، آپ کی ذات سے کیا تھا؟ آپ کی بات سے تھا، آپ کے پیغام سے تھا، آپ کی دعوت سے تھا، آپ کے دیے ہوئے ضابطے اور قاعدے اور شریعت سے تھا، یعنی تصادم کس چیز سے تھا؟ تو آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ویسے کہیں تو دنیا مانتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، یعنی اس اعتبار سے آپ کی ذاتی حیثیت، ذاتی شخصیت کے اعتبار سے یہ بات ہے۔ کمی ملیں گے ایسے ناپکار کے جو ان کا معاملہ یہ ہو کہ وہ اس طرح سے کوئی بات کرتے ہوں آپ کے خلاف، لیکن جہاں اختلاف کرتے ہیں، جہاں جو بات کے انکار کرتے ہیں، وہ آپ کے رسول ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں، اس اعتبار سے کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ یہاں مخالفت سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو نہ ماننا، اور پھر نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بجائے کسی اور کو مان لینا۔ ان کے بجائے دنیا میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملے گا جو آدمی کہے کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی گویا کہیے کہ اس اعتبار سے جنون جسے لاحق ہو، یعنی کوئی پاگل آدمی بات کہہ سکتا ہے، کوئی دیوانہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ ضابطے، قانون، قاعدے کا معاملہ تو ہر ایک سمجھتا بھائی ہونا چاہیے، اجتماعی زندگی ہے، اس میں قانون ہونا چاہیے، ضابطہ ہونا چاہیے۔ اب وہ کون سا ہونا چاہیے، یہ ہے اصل معاملہ۔ مسئلہ یہ نہیں قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں نہیں ہو، اس معاملے میں ہو، یہ سب چیزیں جو کچھ بھی کرتے ہیں لوگ، اس کے اندر جو بھی معاملات کر رہے ہوتے ہیں، کہاں تک آزادی ہے اور کیا معاملات ہیں کس طرح سے، لیکن قانون ضابطے کی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ کہاں کتنا کیسا
اور کیا، یہ سب ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں جس نے پیدا کیا، کائنات بنائی ہے۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو نہ ماننے کا مطلب کیا ہوگا؟ کچھ اور حدود کا، کچھ اور قوانین کا آدمی جو ہے اس کا یعنی اسے تسلیم کرے، اس کی طرف جائے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ اپنی جگہ پر اس اعتبار سے ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی حدود اور اس کے فرائض کے معاملے میں ان کی مخالفت کرتا ہے، اس کی مقرر کردہ حدوں کو توڑتا ہے، تو کچھ اور حدیں تجویز کرتا ہے، یعنی معاملہ اسی اعتبار سے ہے۔ تو اس میں اس کے مختلف مفسرین نے اس کو واضح کیا۔ ذہبی نے اس کی تفسیر میں کہا کہ یعنی اللہ اس کے رسول سے مخاصمت اور جھگڑا کرتے ہیں یا ان کی مقرر کی ہوئی حدوں کے سوا دوسری حدیں وضع کر لیتے ہیں یا دوسروں کی وضع کردہ حدوں کو اختیار کرتے ہیں، یعنی ادھر جاتے ہیں۔ وہی بات ہو گئی، یعنی قانون کو توڑنا یعنی نہ ماننا تو دوسرے قانون کی طرف جائے گا آدمی، ضابطہ معاشرے سے نکلے گئے اور تو جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ خود ہی قوانین بناتے ہیں، یعنی آج کے دور میں پہلے تو بادشاہ تھا، قانون اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون بن گیا، وہ اس طرح سے یعنی جن لوگوں نے حدود سے باہر تھے، لیکن جو اللہ کے بندے تھے، جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے حدوں میں رہتے ہوئے کام کیا، انہوں نے کبھی اس سے انحراف نہیں کیا۔ اللہ کے حکم کے آگے کوئی بات نہیں ہے، انتظامی معاملات میں کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ کیا کتنا اس پر جو ہے زجر و توبیخ کی بات ہے، کس طریقے سے اس کے اندر کہا گیا کہ جو لوگ یہ کام کریں گے ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے، جو لوگ اس طرح کریں گے، اور جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ویسا ہی ہوگا جیسے پہلوں کے ساتھ ہوا۔ تو یہ چیز جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کو سامنے رکھنے کی بات ہے۔ علامہ آلوسی کا بھی ایک جو ہے اس کا اقتباس مولانا نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ علامہ آلوسی شرعی قوانین کے مقابلے میں وضعی قوانین کی آئینی حیثیت یعنی اس کے حوالے سے یعنی اسلامی نقطہ نظر سے آئینی حیثیت پر مفصل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس شخص کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جو اس قانون کو یعنی جو قانون اس نے بنا رہا ہے، جو اس قانون کو مستحسن اور شریعت کے مقابلے میں افضل قرار دیتا ہے، یعنی جو قانون بناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زیادہ حکیمانہ اور قوم کے لیے زیادہ مناسب و موزوں ہے، اور جب کسی معاملے میں اس سے کہا جائے کہ شریعت کا حکم اس کے بارے میں یہ ہے تو اس پر غصے میں بھڑک اٹھتا ہے، جیسا کہ ہم نے بعض ان لوگوں کو دیکھا ہے جن پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ علامہ آلوسی نے اس میں وضعی قوانین کی آئینی حیثیت پر بات کرتے ہوئے بات کہی ہے۔ جو وضع یعنی قوانین کا معاملہ کیا ہے، ایک تو یہ شرعی قانون ہے، ایک وضع کیے ہوئے قانون خود بنائے ہیں، خود بنائے، تو ظاہر ہے کب بنائے گا آدمی کوئی اس کے مقابلے میں، کب یعنی شرعی قانون کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قانون کب بنائے گا؟ جب وہ اسے مناسب نہیں سمجھے گا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، اور جو بھی وجہ ہو سب غلط ہوگی۔ جو اگر کوئی کہے کہ یہ غلط ہے صحیح ہے تو بھی ظاہر سی بات ہے کہ کفر کی طرف چلا گیا، یعنی غلط بات کی اس نے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ آج کے زمانے میں یہ نہیں ہے، آج وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، معاشرہ بدل گیا، صورتحال تبدیل ہو گئی، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین جو ہمیشہ کے لیے یعنی سارے زمانوں پر نظر رکھتا ہے اور اس کے لیے قانون سازی کر کے بتاتا ہے، تو اس پر وہ حرف رکھتا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے کہ اب قانون مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے پاس کوئی رسول نہیں تھا بھیجنے کے لیے، ضرورت نہیں ہے، مکمل ہو گیا کام۔ اب یہی شریعت قیامت تک کے لیے کفایت کرتی ہے، یہی کتاب و سنت جو ہے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے اب یہی قانون ہے، یہی ضابطہ ہے، اور ہر دور کے لیے یہ ضابطہ موجود ہے، اور کیا جائے تو عملاً کیا جائے تو سامنے آتی ہے بات۔ یہ صرف ایسے کوئی کرتا ہے تو یعنی اپنے طور پر اپنی مرضی چلاتے ہوئے تو یہ کہہ دیتا آج یہ ایسا نہیں ہے، تو وہ بھی اسی درجے میں جائے گا۔ وضع کیے ہوئے یعنی سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے، آج یہ بہتر، چاہے آج کہہ کے کہہ دے، چاہے ویسے آج کا تکلف نہ کرے اور ویسے ہی کہہ دے یہ بہتر ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور آج کا تکلف کر لے تب بھی بات تو وہیں چلی جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ آج جس صورتحال کا آج شکار ہے یہ دنیا،
اور اس میں امت مسلمہ بھی شامل ہے، امت مسلمہ بھی شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر سے سنیے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، پھر وہی مخالفت کا مطلب وہی بات آ گئی، یحادون اللہ ورسولہ، تلک حدود اللہ کے حوالے سے بات آئی ہے۔ یعنی یہ بات لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کی مخالفت کا مطلب یہ کہ آپ کو مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بات اگر ایسا ہوتا تو کم سے کم امت مسلمہ تو ذلت کا شکار نہ ہوتی، وہ تو مانتی ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ وقد انزلنا آیات بینات، ہم نے صاف صاف آیات نازل کی ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ نے آیات کس لیے ہیں، اسی لیے نا عمل پیرا ہونے کے لیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ ذلت کا عذاب آخرت میں ہے۔ دنیا میں کیا ہے، ذلت اور خواری کی بات الگ یہ بتائی، اور کافروں کے ذلت کا عذاب یہ آخرت کی بات ہے، آخرت کے اندر۔ تو اس معاملے میں اس اعتبار سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی شریعت کے خلاف خود قوانین بناتے یا دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین کو اختیار کرتے ہیں، تب وہ اللہ کے فضل اور اس کی نظر عنایت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یعنی پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان کی زندگیاں ایسی گمراہیوں، بد کرداریوں اور اخلاقی تمدنی برائیوں سے لبریز ہوتی چلی گئیں، اور بالآخر پھر دنیا ہی نے ان کو ذلیل و خوار کر کے بھی چھوڑا۔ تو یہ چیز ہمارے لیے یہاں پر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ کام یعنی ذلت کے عذاب کے لیے، کہ یہ ذلت کا عذاب اس دن ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ ہر ایک چیز پر، ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ تو یہ جو بات یہاں پر ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دنیا کی ذلت تو اپنی جگہ، آخرت کا معاملہ ہے اس سے زیادہ سخت، بہت زیادہ سخت۔ یعنی یہ بات کہ آدمی یہ بات یاد رکھے کل اسے اللہ کے پاس جانا ہے، اس دن جب سب کو اللہ جمع کر لے گا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو دوبارہ جمع کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا زندہ کر کے، فینبئہم بما عملوا، پھر تمہیں بتا دے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ یعنی آدمی تو یہی وہ چیز ہے کہ آخرت کا عقیدہ جب کمزور پڑ جاتا ہے یا آخرت کا عقیدہ موجود نہیں رہتا، تبھی انسان اس طرح کے جرائم کرتا ہے، اس طرح کی جرتیں کرتا ہے۔ ورنہ جس کے دل میں عقیدہ آخرت درست صورت میں موجود ہو وہ اس سے تصور سے بھی دور بھاگے گا، یعنی کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی اور بات کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی قانون پر عمل پیرا پوری طرح نہ ہو پائے، اس کے اندر کمزوری ہو، اس کے اندر کوئی کوتاہی ہو، لیکن اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون سازی کرنا، جیسا کہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمان حکومتیں، مسلمان ادارے، پارلیمنٹ یہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون سازی کریں جہاں واضح قانون موجود ہو اور پھر کچھ کام کر لیں، تو یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ان کا عقیدہ آخرت یا تو بالکل بگڑ چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے یا انتہائی کمزور پڑ چکا ہے۔ تو یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جرم کر کر کے بھول گئے ہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، احصاہ اللہ ونسوہ، یعنی اللہ نے سب کیا طرح محفوظ کر رکھا ہے اور یہ بھول گئے۔ آج بھی انسان دیکھے، غور کرے کیا صورتحال ہے، یعنی جتنے کام کرتا ہے آدمی کو گناہ کر کر کے بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں ہے کیا کیا کچھ کرا ہے، کیا کیا کچھ ہو گیا، لیکن اللہ کو سب یاد، اللہ کو سب پتہ ہے، اس نے سب محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ بھولنے والا نہیں ہے، اور خود اللہ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے، یعنی سب اس کے سامنے ہیں، سب اس سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اوجھل نہیں ہے۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ کے مقابلے میں آدمی استکبار کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ دنیا سے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتا ہے۔ اللہ کو دلوں کے حال بھی پوری طرح معلوم۔